سورہ رعد کی آیت نمبر 27، سورہ رعد کا چوتھا رکوع اور 13ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان پر ابھی تک کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ یعنی کافروں کی حق سے دشمنی دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت نشانی ہے۔ قرآن پاک میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے سارے نبیوں سے زیادہ دیے گئے۔ ہزاروں معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ خود آپ کی ذات معجزہ ہے، آنکھ مبارک معجزہ، کان مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، لعاب دہن مبارک معجزہ، آپ کا پسینہ مبارک معجزہ۔ اتنے معجزات اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، تو جو گمراہ ہوتا ہے معجزات کثیرہ دیکھنے کے باوجود بھی گمراہ رہتا ہے۔ جن کے نصیب برے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں۔ اور ہدایت کسی نصیب ہوتی ہے من اناب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے۔ اللہ کی طرف رجوع لانے والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی یاد اور اس کے عذاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے، دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ہر چیز کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے، بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، فرما برداری ہے، اسی میں روح چین پاتی ہے۔ مادیت سے روح کو چین حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مادیت سے اپنی روح کو، اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا بے چینی ہی بے چینی ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں۔ انشاءاللہ ہمارے دل چین پائیں گے، ہماری روح کو چین نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، اور ابھی آپ نے سنا یہ سورہ رعد کا 4واں رکوع ہے اور 13ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ، جنہوں نے بحر شریعت کتاب لکھی ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، آپ کے صاحبزادے شہزادے ہیں جن کا نام ہے محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی۔ آپ انڈیا میں ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں مجھے دل کی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب تمہارا زندہ بچنا بہت مشکل ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تو میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے دعا لے لوں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل کی جانب سینے پر رکھ لو اور 11 مرتبہ پڑھا کرو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر سینے کی طرف دل کی طرف سینے پر دم کر لیا کرو۔ اب کہتے ہیں میں نے یہ شروع کیا، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر دل کی جانب رکھ کر 11 مرتبہ پڑھتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر سینے پر دل کی جانب دم کر لیتا۔ آپ کہتے ہیں 3 دن گزرے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک نئی زندگی پائی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اب اس بات کو 35 سال ہو گئے ہیں، نہ مجھے کبھی دل میں درد ہوا، نہ گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی ایسی بیماری ہوئی۔ تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ تو جہاں ہم یہ وظیفہ کریں وہاں جب اس آیت کریمہ کی تکرار کریں تو اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پکنک پر جانے سے، عیاشیاں کرنے سے، اچھے اچھے کھانے کھانے سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ دلوں کا چین تو اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ نماز قضا کر دے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، غیبتیں کرے، بدنگاہی کرے، مسلمانوں کے حقوق پامال کرے، ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کر لے، کسی کا مال کھا جائے، سود اور رشوت میں مبتلا ہو، وہ دل کا چین کیسے پا سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کو خوشی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام، یعنی ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ طوبی کے معنی ہے بشارت ہے، راحت کی بشارت ہے، آرام کی بشارت ہے، نعمت اور خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طوبی حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ طوبی جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا۔ یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی اصل جڑ، اس کا اصل تنا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوان معلا میں، یعنی سرکار کے محل میں اس کی اصل ہے، اور اس کی شاخیں پوری جنت میں ہیں۔ جنت کے ہر محل میں، ہر کمرے میں اس کی شاخ ہے۔ اس میں ہر قسم کے رنگ ہیں، صرف کالا رنگ نہیں ہے، اور ہر قسم کی خوشنمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، میوے ہیں، اور اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں دواں ہیں۔ طوبی لہم، جنتیوں کے لیے طوبی ہے، وہ حسن مآب، اور اچھا انجام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا۔
قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے امتیں ہو گزریں، یعنی اے محبوب آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کو بڑے شان و شوکت سے رسالت عطا فرمائی گئی۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو صلح حدیبیہ کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار اس میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے رحمان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، رحمان کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق لکھیے بسمک اللہم، کیونکہ ہم اللہ کا نام اس طرح لکھتے ہیں بسمک اللہم۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کا اتباع کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے، تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے، کھیت بنانے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمے جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کیجئے، وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے حوالے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشان دکھا دیے جائیں جو وہ طلب کریں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ ان کفار کے ایمان لانے سے خواہ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں، اور کیا مسلمانوں کو اس کا یقینی علم نہیں؟ یعنی کیا مسلمان اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کافر ایمان نہیں لائے، تو اب جو یہ مانگ رہے ہیں یہ دکھا دیا جائے گا تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ کہ اب بھی مسلمان ان سے نا امید نہ ہوئے کہ یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ نشانی دکھانا اسے فائدہ دیتا ہے جسے سمجھ نہ آئی ہو،
یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔ تو مفسرین نے فرمایا مراد یہ کہ بغیر کسی نشانی کے، لیکن وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی حکمت ہے۔ یہ جواب ہے ان مسلمانوں کا جنہوں نے کفار کے نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دی جائے۔ اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشان آ چکے اور شکوک اور اوہام کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روز روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، تو ان واضح دلیلوں اور برہانوں کے باوجود جو لوگ مکر گئے اور حق کے معترف نہ ہوئے، جو ایمان نہ لائے، ظاہر ہو گیا کہ وہ دشمن ہیں، وہ ضدی ہیں، اور ضدی اور دشمن کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو اب ان سے قبول حق کی کیا امید؟ کیا اب تک ان کا عناد دیکھ کر اور روشن واضح نشانیوں سے منہ پھیرنا دیکھ کر بھی کیا مسلمانوں کو اب قبول حق کی امید ہے؟ کیا ان لوگوں سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کرے اور ان کا اختیار سلب فرمائے۔ اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، کوئی کافر نہ رہتا، مگر یہ دارالابتلاء ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، تو یہاں حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کو اختیار دیا کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ اگر ان کے اختیارات سلب کر لیے جائیں اور کوئی کفر کی طرف جا ہی نہ سکے تو سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، ایک مدت تک مہلت دی، اختیارات دیے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ یعنی یہ کافر جو جھٹلا رہے ہیں اور عناد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے طرح طرح کے حادثات، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آئیں گی اور یہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ کبھی قحط میں مبتلا رہیں گے، کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ پریشانیاں، مصیبتیں ان پر نہیں آئیں گی، وہ ان کے قریب پہنچ جائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان کی پریشانی کا وہ باعث بنیں گی مصیبتیں، اور ان کے اضطراب کا باعث بنیں گی، اور ان مصیبتوں کے نقصانات ان تک پہنچیں گے، جیسے خوف و ہراس کی فضا جو آج پوری دنیا کے کافروں پر قائم ہے۔ ان پر مسلمانوں کا ایک خوف طاری ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر ایک ہوا بنا دیا گیا۔ انہوں نے یہ جو ہوا بنایا، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے مسلمان ملکوں پر حملہ کریں، قبضہ کریں، لیکن خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ انہیں چین نہیں ہے، ہر وقت خوف طاری ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا۔ سورہ رعد کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ